بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لما انغلق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ الصولات الأذاليل والمؤلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين ولا سيما نورا على النور في تخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة امام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري اجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وعلى من لم يقر بولايتهم أو ود نفسه في إدادهم أو كاس غيرهم بهم أبد العابدين ودهر الداهرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. یہاں سے لے کے آخری شخص تک بلند ترین صلوات اللہ. پاک حسین کی معظمہ ماں آپ سب کا چل کر آنا فرش عذاب پر اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. اگر کسی کے ذہن میں علم میں ضمیر میں فرش عزا سے کوئی بڑی عبادت ہو تو ضرور بتائیں. نانا بابا یہ جملے نہیں ہیں، وقت گزرتا جائے گا، زندگی یہی ہے. سید احمد عباس بخاری صاحب تکلیف نال شہید تے انہاں حکم کیا کہ علامہ صاحب کو کہہ دیں کہ دعا مانگنا مولا مجھے شفا دے. سب مومنین سید عامر عباس بخاری ذاکر صاحب ہیں، وہ علیل ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. مولا ان کو سید کونین کے صدقے شفائے کلی عطا فرمائے. ہر مومن جو بیمار ہے مولا حسین کی پاک ماں کا صدقہ اسے شفا ملے. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار ملے. جن ماؤں کی جھولیاں خالی ہیں علی اکبر کی عزت کا صدقہ انہیں اولاد نرینہ. مولا مومنین کو عزتیں دے، مومنین کی عزتیں ناموس کی حفاظت ہو. جو پریشان حال ہیں مشکل کشا کا صدقہ مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. دیکھیے جب مجلس عزا ہوتی ہے نا، میں نے کہا ہے کہ کسی کی تاریخ میں، کسی کے علم میں
کسی کے شعور میں، کسی کے ضمیر میں اس سے بڑی عبادت ہو نا تو وہ لے کر آئے۔ یہ جملے نہیں ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو وہ بتاؤں جو آپ کے امام کا بتایا ہوا عقیدہ ہے۔ جی سلام علیکم۔ میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، دوسرے ذاکرین و خطبہ انہوں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ مولائی کسی شے سے محروم نہیں ہے، سر بھی ہے، لہن بھی ہے، آپ ان سے سنیں۔ کاظمی آپ کو وہ سنا رہا ہے جو اہل بیت کی دہلیز سے ملا ہے۔ یہ جملوں کی حد تک نہیں ہے کہ فرش عزا سے بڑی کوئی عبادت ہے تو دکھا دلیل، کیونکہ بات تو جملہ ہی رہ جاتی، دلیل نہ ہوتی۔ اب مجھے بتاؤ، اگر کوئی حج پہ جائے گا تو اکیلا، حج کرے گا تو اکیلا کرے گا، وہ اسی کا ہے۔ روزہ رکھے گا تو وہ اسی کا ہے، اکیلا ہی ہے۔ زکوٰۃ دے گا تو اسی کی ہے، نماز بھی پڑھے گا تو اسی کی ہے، اکیلا ہے۔ کائنات میں اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ کائنات میں واحد اور یکتا عبادت ہے مجلس حسین۔ جب یہ فرش عزا بچتا ہے، کہیں محمد آتا ہے، کہیں علی آتا ہے۔ جی سلام علیکم۔ مولا آپ کو سلام۔ اب جس عبادت میں خود محمد بیٹھا ہو، جس مجلس میں خود سیدہ پردے میں تشریف فرما ہو، اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے، یہ آپ کے کوٹ ادو شہر میں یہ امام بارگاہ باب الحوائج آپ کے لیے ایک سعادت کی بات ہے۔ میں عرض ایک بات کر دوں، دیکھیے ایک اچھائی کا کام ہو نا، اگر آپ میں وہ استطاعت نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے، تو ایک مومن کیا کرے گا؟ اگر وہ اس کی تائید یا مدد نہیں کر سکتا نا، تو وہ کم از کم اس کی مخالفت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کسی شخص کی مخالفت نہیں ہوگی، وہ فرش عزا کی مخالفت ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اب میں آپ کو امام کا قول سنا دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ اگر ہماری نصرت میں کوئی حبشی غلام بھی کھڑا ہو تو مستحب نہیں، تم پر واجب ہے کہ اس کی نصرت کرو۔ تو یہاں تو علی کے حبداروں نے فرش عزا بچھایا ہے نا، تو یہ نصرت حسین میں ہے۔ مولا آپ کو سلام۔ یہ عظیم عبادت ہے، آپ کو سعادت نصیب ہے۔ اب آئیں اسی موضوع کی طرف۔ ان 3 دنوں میں کاظمی یہی عرض کرتا چلا آ رہا ہے، متوجہ ہے نا؟ آپ سبھی وہ چہرے ہیں، اللہ ان چہروں پہ رحم کرے، کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہو، اسی میں نے کہا کوئی معتبر شخص ہو نا، اس کی دی خبر پہ لوگ بڑا اعتبار کر لیتے ہیں۔ یہ سورہ الکاف کی آیت 103، 104، 105 میں اللہ نے ایک عظیم خبر دے دی ہے۔ اب اللہ پہ تو اعتبار کر جاؤ۔ وہ کہہ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو تم ان لوگوں میں چلے جاؤ کہ تمہارے اعمال باطل ہوں، تمہارے اعمال ضائع چلے جائیں۔ کن کے اعمال ضائع چلے جائیں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایسا عمل نہ کرتے جائیں، ہم سمجھتے رہیں کہ یہ عمل ٹھیک ہے اور معاشر میں پہنچے اور اللہ کے فحابتت اعمالہم، ان کے اعمال ہی کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ نے خبر دی ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ میں آپ کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں کہ عمل وہ کرو جو اللہ نے کہا ہے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی وزن ہو سکے۔ نیت نماز میں نے عرض کیا، علی طاقت اور جرت سے کہہ رہا ہوں، کسی مائے کے لال میں دم ہے تو یہی ہوں، آ کے ثابت کر دے، جھگڑنا ہمارا کام نہیں ہے۔ علی کے علاوہ کوئی نیت نماز ہے تو ثابت کر کے دکھائے۔
جی میں نے کہا میں مولا کے حبداروں کے لیے کہتا ہوں کہ میں ادنا سا حبدار ہوں. کسی کو اپنے علم پہ گھمنڈ ہونا تو سامنے بیٹھ کے دکھائے، پھر ہم بتائیں کہ ہم کیا پڑھتے ہیں اور کیا سناتے ہیں. یہ تو حبداروں کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان 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 کر کے ان تک بات پہنچے، ورنہ جملے بازی بھی کرنی آتے. جو اتنی باتیں یاد رکھتا ہے تو 4 جملے نہیں کہہ سکتا. مولا آپ کو سلامت رکھے کہ وہ کہیں جو لوگوں کے دیر تک دلوں پہ اثر کرے، لیکن شرط وہی ہے سمجھ اسے ہی آئے گی جس کی عقل پاک ہوگی. پلیت عقل کو سمجھ نہیں آئے گی کہ نماز میں علی کہاں کہاں ہے. ہاں جی اللہ جی سلامت زندگی. توجہ بتائے روایات اہل بیت سے، توجہ بتائے کہ دل کا قبلہ کون ہونا چاہیے. اپنی طرف سے نہیں کہا، امام نے بتایا کہ دل کا قبلہ علی ہونا چاہیے. الحمد بتائے کہ وہ حمد ہے ہی نہیں جس میں علی شامل نہ ہو. اللہ کی حمد کرتے ہی اس لیے ہیں، کیلے فروٹ پر نہیں، حمد ہی اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے علی جیسی نعمت عطا کی. اب ایک سوال ہے آپ سب سے، مجھے بتاؤ جس کے پاس علی کی ولایت ہی نہیں وہ اللہ کی حمد کس پہ کر رہا ہے؟ جی جی ہاں بتاؤ نا. تو وہی تو اللہ کہہ رہا ہے یہ سمجھتے یہ ہوں گے کہ یہ اچھے عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کے اعمال ہی حبد کر لیں گے. کیوں کہ جس کے لیے یہ حمد کر رہے تھے، ایک عام بندہ کھانے پہ نہیں کہتا میں نے تمہیں روٹی دی ہے میری حمد کر. تو اللہ سے توقع کرتا ہے کہ تمہیں 2 وقت کی روٹی دے کر کے میری حمد کر. نہیں، وہ کہے گا جو عظیم نعمت ہے علی اس پہ میری حمد کر. سلامت رہی. اور حیرت ہوتی ہے، کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم. نماز میں کون سی سڑکیں ڈھونڈ رہا ہے؟ علی کی عزت کی قسم وہ نماز کے اندر کہہ رہا ہے. اب تیرے امام نے فرمایا نانو واللہ ہے صراط المستقیم. وقت نہیں ہے اتنا ہر ایک بات کی تشریح کی جا سکے. صراط مستقیم تو علی ہے. نماز میں خود ہی کہہ رہا ہے مجھے علی دکھا. تو امام کہہ رہے ہیں علی کو سامنے رکھ. تو پھر جی بھئی یہی تو کہہ رہا ہے نا مجھے صراط کسی سڑک کی بات ہو رہی ہے. مولا آپ کو سلام. جاؤ کسی سے جس پہ تمہیں اعتماد ہو اس سے پوچھ کے دکھاؤ کہ صراط مستقیم کیا ہے. میں نے تو تمہیں امام کا قول بتا دیا نا کہ امام میرا علی ہے صراط مستقیم. تو وہاں تو کہہ رہا ہے مجھے علی دکھا. امام بھی کہہ رہے ہیں علی کو سامنے رکھ. توجہ تیری ہونی چاہیے علی کی طرف. یہ جو قربتاً اللہ کہتا ہے یہ ہونا چاہیے علی کے قریب. تو میں تو یہی تو پڑھ رہا ہوں ساری کی ساری نماز ہے تو علی. اگر اس کے علاوہ ہے تو دکھا نا. کہیں سے کوئی ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی دکھا یہ کیا ہے. تم نے کیا سمجھا ہے کہ اچھا میں نے تو یہ بھی بتایا کہ اللہ نے نماز واجب کیوں کی. اللہ کہتا ہے میں نے واجب ہی اس لیے کی کہ علی کا ذکر ہو. اب نماز میں علی کا ذکر ہی نہ ہو تو نماز کیسی. اب یہ ساری باتیں جب کسی کو بتاؤ نا اچھا ایک مزاج بھی رکھو. یہ مت کہنا کہ جعفر علی کاظمی بتا گیا تھا نا ہم آج ہیں کل نہیں رہیں گے. کہنا جعفر علی کاظمی ہمیں ہمارے امام کا قول بتا گیا تھا.
مولا آپ کو سلامت رکھے، پریشانی تو نہیں ہے۔ اب یہ تھی 5 مجلسیں، آج چوتھی ہے، کل آخری، پھر زندگی رہی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوئی تو یقین جانیے صرف آپ کی صلاحیتوں کو، لیاقتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے بہت ہی سطح پر آ کر بات کی ہے کہ تاکہ زندگی کی بہر ہماری نسلوں میں یہ بات پہنچ جائے، ورنہ وہ فضائل ہیں اہل بیت کے، وہ کہتے ہیں سمندر سیاہی بن جائیں، درخت کلمے بن جائیں، ان کا احاطہ ہی نہیں ہو سکتا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو ایک اس نماز میں رکن ہے جس میں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، ہے نا؟ اب بیچارے علم کے یتیم لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں سلامتی ہو رسول پر۔ اپنی شکل دیکھی ہے؟ چہرے کو ذرا آئینے کے سامنے رکھنا، تیری سلامتی گھر والے قبول نہیں کرتے، تو کائنات کے مبلغ اعظم عظیم ترین ہستی محمد کے لیے یہ عقیدہ رکھے گا کہ میں اللہ سے کہوں یا اللہ محمد پہ سلامتی بھیج، تیرے کہنے سے بھیجے گا جو خود رحمت للعالمین ہے، جو خود کا عالمین پتہ کیا ہے؟ عالم ہے ایک دنیا، عالمین ہے 2، عالمین ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کتنے عالمین، تو وہ تو عالمین پر رحمت ہے، تیرے بد شکل ملا کے کہنے پہ وہ محمد پہ سلامتی بھیجے گا جو خود عین سلام ہے۔ تو پھر سوچنا چاہیے کہ نماز میں ہم کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے نا؟ دیکھیے اگر کسی نے آپ کو بتایا ہے تو تم خود گواہی دینا، اور تاریخ ممبر کو دیکھ لینا کہ کاظمی کیا پڑھتا ہے، سوچ لینا، تمہارے پاس سارے ذرائع موجود ہیں کہ ان مجالس میں کاظمی کیا پڑھ کے گیا ہے۔ یہ ضرور بات ہے کہ میں ہر 2 منٹ بعد نعرے نہیں لگوا رہا ہوں، کیونکہ جس کا نعرہ لگ رہا ہے میں اسی کی بات سمجھا رہا ہوں۔ ہاں لوگ معیار بنا لیتے ہیں کہ بھی نعرے نہیں 2 لگ رہے تو مجلس ٹھنڈی ہے، یہ گھر بستر پر بھی جا کے یاد آئے گا کہ نماز کی نیت کیا ہے، توجہ کیا ہے، قبلہ کیا ہے، الحمد کیا ہے، اور پھر یاد آئے گا السلام علیکہ کیا ہے۔ حسین کی قبر پہ پہنچے، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ اب اس کا کیا مطلب کہ میں سلامتی بھیج رہا ہوں حسین پر؟ ہم تو ان سے سلامتی مانگتے ہیں، ان پہ ہم کون ہوتے ہیں بھیجنے والے؟ توجہ ہے جو پیچھے تشریف فرما ہو؟ تو کیا مطلب اس کا کہ ہم نماز میں کہہ کے، یہ بھی تو رکن ہے نا، نماز میں ہم کہتے ہیں رسول پہ سلام، کیا مطلب؟ اب امام کا صحابی ہے داؤد رکی، کتاب ہے الکافی، حوالے میں نے کہا پرسوں کسی نے پوچھا تھا، کل میں لے کے آیا ہوں، پرنٹ کروا کے دیے، جو میں نے پڑھا ہے جس کا دل چاہے، عبدالغفور خان تو یہاں ہے ہی ہے، جو منتظمین نے کسی سے پوچھ لے، کاظمی کا تعلق اس پکوڑے خاندان سے ہے ہی نہیں، جو بات کرے گا ڈنکے کی چوٹ پر، آسان سے آسان۔ پوچھا مولا یہ جو ہم کہتے ہیں السلام علی رسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت امام نے جواب دیا، جب کوئی کہتا ہے نا السلام علی رسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ توجہ، یہ میں نعرے لگوا کر بھی بات کر سکتا تھا، لیکن میں نعرے والے کی بات سمجھا کر جا رہا ہوں تو یہ نعرے ہی ہیں۔ امام نے فرمایا لما خلق اللہ نبیہ و وسیہ و ابنیتہ و ابنیہ و جمیع الائمہ، جس وقت اللہ نے اپنے نبی اعظم کو خلق کیا اور اپنے وسیع علی کو خلق کیا اور اس کی معظمہ بیٹی کو خلق کیا اور اس کے عظیم بیٹے حسن اور حسین کو خلق کیا، اس خلق کے معنی بھی اور ہے، اب اس میں نہیں جایا جا سکتا، اور پھر جمیع ائمہ کو خلق کیا۔ مولا پھر کیا کہا؟ وَخَلَقَ شِيَّتُهُمْ،
اس کے بعد بدبختوں کو خلق نہیں کیا، وہ بعد کی بات ہے، منحوسوں کو خلق نہیں کیا، ان کے فوراً بعد ان کے شیعوں کو خلق کیا۔ یہ مولا پھر کیا ہوا؟ مولا ہمیں اس دور کی بات بتائے پھر ہوا کیا؟ امام فرماتے ہیں وَأَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ، جیسے ہی انہیں خلق کیا نا تو ان کے شیعوں سے جنہیں ان کے سامنے پیش کیا اللہ، محمد، علی، حسن، حسین اور آئمہ، وَأَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ، ان سے میثاق لیا۔ میثاق سمجھتے ہو؟ کچہری تو جاتے ہوگے نا، وہاں ایک بیٹھا ہوتا ہے وثیقہ نویس، گواہی تو آپ منہ سے بھی دے دیتے ہو، لیکن جو لکھ کے دی جاتی ہے نا، نیچے دستخط ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں وثیقہ، اور اسی کو کہتے ہیں میثاق۔ اللہ نے صرف منہ سے اقرار نہیں لیا علی کی ولایت کا، وثیقہ لکھوا لیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے سرکار؟ پچھلے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتاب کا حوالہ دیا ہے میں نے الکافی، اللہ نے لکھوا لیا اس کو۔ کیا لکھوا لیا؟ میثاق۔ اچھا مولا جب لکھوا لیا تو پھر کہا انما سلام علیہ، تو بے شک رسول پہ سلام کا مطلب یہ ہے تجدید ذالک المیثاق، جو ہم رسول پہ سلام کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت یہ اقرار کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یا اللہ سلامتی بھیج، تیری کیا اوقات ہے تو اس پہ سلامتی بھیجے۔ یعنی جب ہم نبی کے لیے کہیں کہ السلام علیک یا رسول اللہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم، وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کا جو اقرار کیا تھا نا، اس میثاق پہ قائم ہوں۔ اور یہی تو نے نماز میں کہنا ہوتا ہے۔ اب بتا علی ہے کہ نہیں؟ اب کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ الکافی۔ آگے نا بات سمجھ میں؟ اب پھر ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ بھی نماز میں ہے نا؟ یہ واضح ہے کہ جس نے یہ نہ پڑھا اس کی صلاۃ کوئی نہیں۔ لوگوں نے ترجمہ، یہ بھینگے لوگ جو ہوتے ہیں نا عقیدے میں، سمجھتے ہیں نا بھینگے، یہ ٹرڑے آپ کی زبان میں، جب یہ آل محمد کے فضائل دیکھتے ہیں نا تو پھر بھینگے ترجمے کرتے ہیں، کیونکہ اندر پلیتگی ہوتی ہے، نہ عقل پاک نہ بدن پاک۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ترجمہ کر دیا یا اللہ تو محمد اور اس کی آل پہ رحمت بھیج۔ میں پھر کہتا ہوں ان کی عقل دیکھو، یہ پلیت عقل کی نشانی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں محمد پہ صلوات بھیج، رحمت بھیج، جو خود رحمت للعالمین ہے۔ یہی تو کھا گئے ممبر سے جو بیان ہوتے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہمیں تمہید باندھنی پڑ رہی ہے اور 5 مجلسیں گزر رہی ہیں۔ فضائل تو ہم نے ابھی پڑھنے تھے، ہمیں تو سمجھانا پڑ گیا۔ اگر ان لوگوں نے یہ حالت نہ کی ہوتی ہمارے قوم کی تو آج ہم کچھ اور پڑھ رہے ہوتے، لیکن مجبوری ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی مومن کی صلوات ضائع نہ جائے۔ امام نے فرمایا جسے جس عمل کی معرفت نہیں وہ عمل اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، ہے نا؟ تو یہ جو ہم صلوات پڑھتے ہیں اس کا کیا معنی؟ توجہ ہے؟ میں جلدی تو نہیں کر رہا نا سرکار، سلامت رہیے، آپ تک بات پہنچ رہی ہے؟ یہ کبھی کبھی ہونے والی باتیں ہیں۔ میں تو کبھی حاجی عبدالغفور ہمارا بھی محسن ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، یہاں ماحول مہیا کر رکھا ہے، مولا مولا کرتے ہیں، دعا کیجئے کہ ان سب میزبانوں کے لیے، ان کی کاوشوں کے لیے۔ صلوات کے کیا معنی؟ بلند آواز سے
میں نے یہ آپ کو قول سنا ہے نا، رسول نے فرمایا کہ جب بھی مجھ پہ صلوات بھیجو تو بلند آواز سے بھیجو، کیوں؟ اس سے نفاق دور ہوتا ہے۔ زبان کو جنبش ہوتا کہ علی کی خوشبو آئے، اچھا نفاق دور ہوتا ہے۔ ایک بات کرتا چلوں، مانو آج بے شک نہ، جا کے تسلی کر لینا کاظمی کیا پڑھ کے گیا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا منافق، آدم سے لے کے آج کی تاریخ تک قرآن میں فقط استعمال ہوا ہے علی کے دشمن کے لیے، اور رسول کہہ رہے ہیں مجھ پہ صلوات بھیجا کرو بلند آواز سے، اس سے نفاق دور ہوتا ہے۔ یعنی رسول پہ بلند آواز سے صلوات بھیجنے سے علی کا بغض دل میں نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے صلوات میں کوئی علی کی بات تو ہے نا۔ آؤ تمہارے امام سے پوچھیں، امام نے فرمایا ومن صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، کتاب ہے مسائل الشیعہ جہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ پہ صلوات پڑھی، فمعناہ، اس کا معنی یہ ہے، وہ کہنا یہ ہے کیا؟ انی انا علی المیثاق والوفاء قبلت ہینا قولہ الست بربکم قالوا بلا۔ کہا جب کوئی ہم پہ صلوات بھیجتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسی میثاق اور عہد پر قائم ہوں۔ کتاب کا حوالہ تو دیا نا۔ یعنی جب میں نے صلوات بھیجی تو میں اس عہد پر قائم ہوں۔ اب مجھے بتاؤ جو اس عہد پر قائم ہی نہیں، توجہ میری طرف آؤ، بس چند لمحوں کی زحمت ہے۔ جس نے اب صلوات بھیجی، اب جس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں اس عہد پر نہیں ہوں، تو اس کی صلوات کیسی؟ اور جس کی صلوات نہیں اس کی نماز نہیں۔ تو اب السلام، جب نماز ختم کرنے کے قریب آتے تو یہ کہتے ہیں نا السلام علیکہ یا رسول اللہ یا ایھا النبی، جو بھی کہو، تو مطلب یہ ہے کہ علی کی ولایت کا اقرار۔ کہاں پر؟ نماز کے اندر۔ جب پڑھی صلوات کہاں پر؟ نماز کے اندر۔ کیا ہے یہاں؟ اس میثاق کا اقرار۔ پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں سب کے چہرے بھی دیکھنا چاہوں گا۔ اب کوئی کہے کہ یہ میثاق کیسے ہے نا؟ بھی میثاق تو لیا ہے اللہ نے۔ کس نے لیا ہے؟ اللہ کسی کو نظر آتا ہے؟ اللہ کے کسی نے آواز سنی ہو؟ اللہ کو کسی نے دیکھا ہو، محسوس کیا ہو؟ نہیں، نہ آج نہ کل، کیونکہ جس کی عقل میں آئے گا وہ اللہ نہیں ہے، وہ تیری عقل کی تخلیق ہے۔ تو مجھے بتاؤ یہ عہد اور میثاق لیا کیسے گیا؟ یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں اگر کوئی سمجھے تو۔ بھئی اللہ نے مخلوق سے میثاق لیا کیسے؟ اب ہمیں کیا پتا؟ ہمیں جس زبان پر یقین ہے نا، یعنی ہماری شہرت کٹ جائے، ہمارے یقین میں کمی نہیں ہو سکتی، وہ زبان کون سی ہے؟ وہ ہے زبان رسالت۔ ہمیں محمد کی زبان پر بہت یقین ہے، یعنی جو محمد کہہ دے ہم کہتے ہیں بس یہی حق ہے نا۔ اب اس محمد نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ نے میثاق لیا کیسے۔ اب محمد نے میثاق لیا کیسے؟ اس نے علی کو سامنے بٹھایا،
اور کہا یا علی انت الذی احتج اللہ بکا یوم احد، یا علی تو وہ ہے جسے آگے رکھ کے اللہ نے مخلوق سے میثاق لیا تھا۔ ہے تو یہ جملے لیکن سوچنے کی بات ہے، یعنی محمد علی سے کہہ رہا ہے، صحابہ موجود ہیں، کہا یا علی تو ہی وہ ہے، یعنی بول تو رہا تھا، لوگ اللہ سمجھ رہے تھے۔ وہ اللہ والی بات نہیں ہے، میں کلم الناس علی قدر عقولہ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمیں رسول کی بات پر یقین ہے کہ بول تو رہا تھا، یعنی اللہ کی جانب سے میثاق تو لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شاہدنا، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ الاعراف کی 172 آیت پڑھ لینا، کہ جس دن اللہ نے بنی آدم سے اسے اس کی پشتوں سے نکال کر عہد لیا اور انہیں ان کے نفسوں پہ گواہ بنایا اور انہیں سامنے رکھ کے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا قالوا بلا شہدنا، اللہ کا واسطہ میں سمجھا کے آج چوتھی مجلس ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ سلامت رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ کہہ رہے ہیں قالوا بلا شاہدنا، بالکل تو ہے ہمارا رب، ہم تجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب انہیں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا تو دیکھ کسے رہے تھے؟ یعنی اللہ تو نظر آتا نہیں، علی کو دیکھ کر رب کی گواہی دے رہے تھے۔ جی ہاں، یہ ہے وہ مثال۔ پھر کہا وہ محمد الرسولی، قالوا بلا، محمد کی گواہی لی، سب نے کہا ہاں۔ وعلی ابن ابی طالب، اس وقت رسول نے فرمایا کہ جب تیری گواہی کی بات آئی نا تو اتو ان ولایتک یا علی، لوگوں نے تیری ولایت سے سرکشی کی۔ الا نفر قلیل واکل القلیل وہم اصحاب الیمین، وہ جنہوں نے اقرار کیا نا تیری ولایت کا دل سے، اس وقت وہ قلیل لوگ تھے، وہم اکل القلیل، قلیل سے بھی قلیل تھے، اور وہ کون تھے؟ وہم اصحاب الیمین، وہ اصحاب یمین تھے۔ وقت نہیں ہے اصحاب یمین کا، مولائی جانتی ہوں گے۔ اب یہ تھا عہد جو لیا گا، اللہ کی ربوبیت، محمد کی رسالت، علی کی ولایت۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ کا مطلب کیا؟ وہی میثاق، یعنی علی کی گواہی۔ نماز کے اندر صلوات پڑھو ہو تو وہی گواہی۔ پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ اس میں ایک رکن ہے رکوع اور ایک رکن ہے سجدہ۔ اب یہ اللہ جانے اگر میں نے بات چھیڑ دی تو آپ کا نقصان نہ ہو، اور انشاءاللہ نہیں ہوگا، سارے مولائی چہرے بیٹھے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ روٹی کو کوئی سائیکل تو نہیں کہتے نا، روٹی کو آپ روٹی کہتے ہیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو پرانی غلط فہمیاں وہ دور ہونی چاہیے۔ بکوٹ تمہیں جی نہیں ایسی فضائل کی مجلسیں سنی جاتی، سنی جا رہی ہے، سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ مولا آپ کو سلام، ایسی بات نہیں ہے، مولا کے بڑے اچھے حکمدار ہیں آپ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک رکن ہے سجدہ، ہے نا سجدہ، اور ایک رکن ہے رکوع۔ ایک شخص آیا، توجہ، ایک شخص آیا اور چھویں امام سے پوچھتا ہے، کیونکہ میں نے نماز کے سارے ارکان بیان کرنے ہیں، اور کیوں میں نے کہا تھا کہ پوری کی پوری نماز میں دلائل کے ساتھ ماننا نہ ماننا تیری اپنی مرضی، ہم نہ جھگڑتے ہیں، نہ تانے دیتے ہیں، نہ لڑتے ہیں۔ ہر کسی کو حق ہے
کہ اس کا جو دل مانے وہ عقیدہ رکھے۔ ہمارا حق یہ کہ ہم جس منبر حسین پر آئیں یا حسین کی بات کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس جگہ سے کچھ اور بات کی جائے۔ فلسفہ من تو کچھ سے کہانیاں، میں وہاں سے چلا تھا یہاں پہنچا تھا، بھئی لوگوں کو کیا غرض اس سے آپ کہاں سے چلے تھے، کہاں تھک گئے ہیں، کہاں نہیں تھک گئے۔ یہاں یہ مقصد ہے منبر، رسول نے مخصوص کیا یہاں علی کا ذکر کیا جائے گا، علی کی بات سمجھائی جائے گی۔ اور حدیث قصہ میں اس نے گواہی دے دی کہ لوگوں میں نے کائنات کو بتا دیا ہے، میں نے یہ کائنات بنائی ہے محمد والے محمد کے لیے، میں اور کیا آسان کروں۔ زمین بنائی ہے میں نے کس کے لیے؟ محمد والے محمد کے لیے۔ آسمان بنائے ہیں محمد والے محمد کے لیے۔ دریاؤں پہ کشتیاں جاری کی ہیں محمد والے محمد کے لیے۔ اب حیرت ہوتی ہے، آسمان بنائے ہیں علی اور محمد کے لیے، اور علی آسمانوں پہ کوئی فیصلہ کر دے کہتے ہیں غلو ہو گیا۔ بھائی وہ تو بنائے ہی اس کے لیے گئے ہیں۔ زمین بنائی گئی ہے علی کے لیے، اور اس زمین سے خلق کر دیا ہے بندہ، اس بندے کو علی زندہ کر دے کہتے ہیں غلو ہو گیا۔ اور جب زمین ہی علی کے لیے بنائی گئی، مولا یعنی میں تو ابھی وہ باتیں عرض کرتا، سلامت رہی، تو اب بندہ کرے تو کرے کیا؟ سجدہ ایک رکن ہے، رکوع۔ ایک شخص ہے امام کے پاس، زندیق تھا، کہتے فَيَصْلِحُ سَجُودُ لِغَيْرِ اللَّهِ، کیا کسی غیر اللہ کو سجدہ جائز ہے؟ امام نے فرمایا ہرگز نہیں۔ توجہ میری طرف، ہاتھ کھول کے بیٹھی گئی، اس سے سستی آتی ہے، توجہ ہٹ جاتی ہے، ہم ہاتھ باندھنے والے نہیں ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی ہاں، کبھی کبھی ہاتھ اٹھا کر کھولا کرو، اس سے رگوں میں خون دوڑتا ہے، اور خون دوڑتے ہوئے جب علی کا ذکر ہو تو خون میں بھی برکت آئے گی۔ سلامت رہے۔ ہاں ورنہ بندہ دائیں بائیں دیکھے نا تو امام نے فرمایا کہ شیطان کو کیا ضرورت ہے گمراہوں کو اور گمراہ کرنے کی، وہ تو پہلے ہی گمراہ ہیں، ہدایت پہ ہیں علی والے، وہ انہی کے پیچھے ہے۔ کسی کے ساتھ آ کے چھیڑ خانی کر جب باسی لے ادھر ادھر دے تو ذکر سے تو اس نے گمراہ کر دیا نا۔ تو مولا نے کہا کہ وہ ہے بھی ہمارے حکمداروں کے پیچھے۔ کہا مولا غیر اللہ کو سجدہ، کہا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو کہا پھر قرآن میں کیوں لکھا ہے کہ اللہ نے آدم کو سجدہ کروایا؟ امام نے کہا غور سے سن، ان السجود لأن بأمر اللہ وهو للہ، اگر سجدہ اللہ کے حکم پر ہو تو وہ اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بھائی ساری دنیا کہتی غیر اللہ کو سجدہ نہیں، تو آدم اللہ ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا کعبہ اللہ ہے؟ یہ لوگ ڈرتے ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ بھائی ہم کیوں ڈرے ہیں؟ ہم کو ایسی بات تو نہیں کہہ رہے کہ اپنی جیب سے بات کر رہے ہیں۔ جاؤ تاریخ اسلام اٹھا لو، کعبہ کو کتنی طرف گرایا گیا، لیکن سجدہ ہم پھر بھی کعبہ کی طرف کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد نے کہا ہے، محمد کہتا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کعبہ اللہ نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، مٹی سے بنی ہوئی اینٹوں کے گھر کو سجدہ کر لے، شرک نہیں ہوتا؟ محمد کے خون کو ہو تو شرک کیسا؟ جی میں سمجھ رہا ہوں ملا کی 2 نمبریاں کہاں کہاں تک پہنچی ہیں، لیکن آپ کا کام ہے دلیل، آپ دلیل تک پہنچے۔ امام سے فرمایا مولا آدم کو سجدہ کیوں؟ امام نے فرمایا آدم کو سجدہ اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا، اور پھر رسول نے بتایا سجدہ آدم کے لیے۔ اب رسول کا قول سنو، سمیٹنے لگا ہوں بات کو، کہ آدم کو سجدہ ہوا کیوں؟ آدم میں ایسا کیا تھا کہ آدم کو سجدہ ہوا؟
اچھا مجھے یہ بتاؤ اللہ کو سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ میں اگر اس کی تشریح نہ کر سکا تو پھر لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں یہ کیا کہہ گیا. اللہ کو سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ بھائی تو نے سر رکھا مٹی پہ، یہ مٹی اللہ ہے؟ تو سجدہ سر تو نے مٹی پہ رکھا ہوا ہے، تو پھر یہ سمجھتا کیسے کہ یہ اللہ کو سجدہ ہے؟ فرشتوں نے کیا آدم کو، تو کیا آدم کے اوپر سر رکھا تھا؟ نہیں، آدم کو سامنے اللہ نے جھکوا دیا. کبھی سوچ لینا گھر بیٹھ کے کہ اللہ کو سجدہ ہوتا کیسے ہے. بھی سر تو رکھتا ہے زمین پر، کہتا ہے بھئی زمین اللہ تو نہیں ہے. رخ ہوتا ہے کعبہ کی طرف، کعبہ اللہ تو نہیں ہے، بیت اللہ ہے. پھر اللہ کو سجدہ کیا ہوا؟ یا اللہ کو دیکھتا ہے؟ نہیں. یعنی سمجھ عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ سجدہ اللہ کے حکم پر ہوتا. وہ جسے کہہ دے کہ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یعقوب نبی تھا، اپنے بیٹوں سمیت یوسف کو سجدہ کیا. تیری میری کیا اوقات ہے؟ وہ تو نبی تھا. کیا یوسف اللہ ہے؟ تو پھر قرآن میں لکھا نہیں ہے کہ یعقوب نے سجدہ کیا. تو اس کا سجدہ کیا قرار پائے؟ شرک تھا؟ نہیں، شرک نہیں تھا. تو کیا تھا؟ کیونکہ اللہ کے حکم پر تھا، اس لیے ٹھیک تھا. سمجھ آ گئی ہے نا؟ اب تو کوئی پریشانی نہیں ہونی تھی. ورنہ کل جھوٹ کے لے آنا اللہ کو سجدہ کیسے ہوتا ہے، کوئی اور کسی کے پاس کوئی دلیل ہو. میں تو بیان کر رہا ہوں. اب رسول نے فرمایا ثم خلق اللہ آدم، پھر اللہ نے آدم کو خلق کیا. پریشان ہے نا، میں وقت کے اندر پڑھ رہا ہوں اور میں بات پہنچا کر دم لوں گا. جب آدم کو خلق کیا اور پھر کیا کیا؟ فَأَوْضَعَنَا فِي صُلْبِهِ، رسول فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے اس آدم کی صلب میں ہمارے نور کو قرار دیا. پھر سن لو میرے بھائی جو پیچھے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہو، اللہ نے آدم کو خلق کیا، پھر ہمارے نور کو صلب میں. اب صلب کو کہتے ہیں پیشانی ہے، کو کہتے نہیں. اب میں اسی صلب پہ پڑھوں تو مجھے کئی گھنٹے درکار ہے کہ یہ صلب ہے کیا، لیکن اتنا بتا دوں کہ یہ ادھر ادھر نہیں ہے. یہ نور یکتائی میں اس کا نور ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جب ہمیں آدم کی، چلو آسانی کے لیے سمجھ لو، آدم کی پیشانی میں ودیت کیا، رکھ دیا. فَأَمَرَ الْمَلَائِكَةُ بِالسُّجُودِ، پھر ملائکہ کو حکم دیا کہ اب سجدہ کرو آدم کو. کس لیے؟ تعظیماً لنا وَأَكْرَامًا، لوگوں آدم کے لیے نہیں، کیونکہ ہمارا نور اس میں تھا. اللہ نے آدم کو سجدہ کروایا ہماری تعظیم کے لیے. آدم کو سجدہ کیوں ہوا؟ محمد کہتا ہے ہماری تعظیم اور اکرام کے لیے. اور کہا وَكَانَ سُجُودُهُمْ عَبُودِيَّةٌ لِلَّهِ، اس لیے آدم کو ان کا سجدہ کرنا اللہ کی عبودیت تھی، کیونکہ اللہ کے حکم پر ہوا. یہ جو کہتے ہیں تعظیمی سجدہ اور فلاں سجدہ، یہ کوئی نہیں ہوتا تعظیمی سجدہ اور فلاں سجدہ. سجدہ سجدہ ہوتا ہے. کل آ کے بتا دینا اگر کوئی اور سجدہ ہے تو. سجدہ سجدہ ہی ہوتا ہے، اور سجدے کی اقسام بھی نہیں ہے. سجدہ سجدہ ہی ہے. ہوتا کیا ہے؟ ابھی میں نے دلائل تو دے دی نا، اب مختصر کروں، خلاصہ بیان کروں. سجدہ ہوتا ہے کیا؟ اللہ کے حکم پر آل محمد کی تعظیم کے لیے. تعظیم کیا ہوتی ہے؟ بھی آپ نے کہہ دیا تعظیم، تو ایک لفظ سن لیا کہ تعظیم. تعظیم کیا ہوتی ہے؟ تعظیم ہوتی ہے کہ کسی کی عظمت کا اعتراف کرنا، اسے تعظیم کہتے ہیں. کسی کی عظمت کا اعتراف کرنا. سر رکھ دیا ہے مٹی پر، اعتراف کر رہا ہوں علی تیرے کیا کہنے. گھبرا گئے ہو نا؟
بھئی اپنی طرف سے نہیں کہا. جب اللہ آدم کو علی کی تعظیم کے لیے ملائکہ سے سجدہ کرواتا ہے، تجھے کسی اور چکر میں کروائے گا؟ گھبرا گئے ہو. مولا آپ کو سلام ہے. بھئی پھر مولوی سے ہی پوچھ لینا کہ یہ سجدہ کیسے ہوتا ہے. میں تو تمہیں امام کا قول بتا رہا ہوں. اس میں شرک نہیں ہے. شرک وہ ہوتا ہے جب آپ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی کام کرو. یہ کہتے فلاں غالی فلاں غالی. امام کا قول سنو، غالی کون ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا غالی کو جو ہم نہ کہیں وہ کہے، وہ غالی ہے. ہم تو وہ کہہ رہے ہیں جو رسول کہہ رہا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جو رسول کہہ رہا ہے، توجہ ہے نا. اب سجدہ ہوا یہ بس، یہ چند لمحہ جو باقی بات رہے گی کل پوری کروں گا. آج دو باتیں ہوئیں. جو سلام کہتے ہیں نماز میں، علی کی ولایت کا اقرار. جو صلوات پڑھتے ہیں وہ علی کی ولایت کا اقرار. جو سجدہ کہتے ہیں ہوتا اللہ کے حکم پر ہے، اعتراف علی کا ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں رکوع کی طرف. پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ اب رکوع کے لیے کتاب ہے مناقب آل ابی طالب، علامہ شہر ابن عاشور، اس کی دوسری جلد ہے. حوالہ دے رہا ہوں، دیکھنا ہو تو دیکھ لینا. روایت کرنے والا ہے انس. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. کس کے پیچھے؟ کسی کی رسول سے بڑھ کر نماز ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی دل میں تھوڑا سا سوچے گا بھی نا کہ بڑھ کر ہو سکتی ہے تو کافر ہو جائے گا. رسول سے بڑھ کر کسی کی نہیں ہو سکتی. پریشانی تو نہیں ہے؟ آپ تو کوئی بات نہیں، یہ بچے ہیں ہمارے، والدین انہیں بلا لیں گے. کہہ رہا ہے رسول پڑھ رہے ہیں نماز. توجہ سرکار، رسول پڑھ رہے ہیں نماز. نماز بسم اللہ پڑھی، الحمد پڑھی، وہ جو سورہ پڑھی، اللہ اکبر کہا، چلے گئے رکوع میں. اور رکوع کو اتنا طویل کر دیا. رکوع میں کیا کہا جاتا ہے؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ. ایسے ہی ہے نا. یہ سورہ الاعلیٰ ہے اور ایک دوسری سورہ جس میں یہ دو آیتیں نازل ہوئی. ایک فسبح اسم ربک الاعلیٰ. پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ کیا نام ہے آیت؟ فسبح اسم ربک الاعلیٰ. اے حبیب اپنے رب کے اعلیٰ رب کے اسم کی تسبیح کر. اے حبیب اپنے اعلیٰ رب کے اسم کی تسبیح کر. اب یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، وَحَكَمَ رَسُولَ اللَّهِ لَنَا اجْعَلْ فِي الرَّكُوعِ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول نے ہمیں حکم دیا کہ اسے رکوع میں قرار دو. سبح اسم ربک العظیم. اسے کہاں قرار دو؟ رکوع میں. جب اعلیٰ والی آیت نازل ہوئی تو کہا اسے قرار دو سجدے میں. اب آیت سے بھی سمجھ آ گیا. کہتا ہے کہ رسول تھے رکوع میں اور اتنا طویل کیا رکوع حتی ظننا انہ نزل علیہ الوحی، حتیٰ کہ ہم گمان کرنے لگ گئے نماز جو پیچھے پڑھ رہے تھے کہ رسول پہ وحی آ رہی ہے. کہتے رسول نے نماز ختم کی، یہ طویل ہوئی، طویل کرتا رہا. رسول کہتا رہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم. کتنا طویل تھا. نماز ختم ہوئی، رسول نے رخ پھیرا اور کہا این علی. علی کے لیے قدر کرنا ہے ان جملوں کی. یا سبھی شامل ہو کر رسول نے جیسے ہی صلاۃ ختم کی کہا علی کہاں ہے. علی نے پیچھے سے آواز دی لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں یہاں ہوں. کہا یا علی آپ نماز میں شامل تھے؟ جی یا رسول اللہ شامل تھا، لیکن اجل بلالا للاقامہ،
لیکن بلال نے اقامت میں جلدی کر دی. یا علی پھر کیا ہوا؟ اب یہ دیکھیے یہ دونوں بھائی محمد اور علی مسجد میں بیٹھ کے سارے صحابیوں کو ایک دوسرے کے فضائل بتا رہے ہیں. پتہ انہیں سب کچھ ہے. یہ سوال ایک دوسرے سے کرتے ہیں تاکہ دوسروں تک بات پہنچے. اب علی سے پوچھ رہے، رسول نے خود نہیں فرمایا کہ ہم وہ ہیں. لوگ تو آگے سے دیکھتے ہیں نا، ہم کائنات کو ہر وقت اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول پوچھے علی کہاں ہے؟ علی تو محمد سے بلا فاصل ہے. علی جہاں بھی ہو رسول کی نگاہ میں ہے. یہ ہمارا شیعہ عقیدہ ہے. یا رسول اللہ، بلال نے جلدی کی، میں نے آواز دی حسن کو، میں نے نہیں دیکھا. یہ جو انہوں نے کہا نا نہیں دیکھا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ایک دوسروں کو فضائل بتا رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سونے کا برتن ہے اور اس میں ایک بڑا ہی نفیس پانی ہے اور اس کے ساتھ ایک رومال ہے اور وہ پانی کا برتن ہوا میں معلق ہے. میں نے کرنا تھا وضو، مجھے آواز آئی. اب وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ وہ آواز کیا ہے، اب یہ تمہارا اپنے ظرف کی بات ہے. علی کہہ رہے ہیں کہ ایک آواز آئی، یا علی انظر الی یمینک، دائیں طرف دیکھیے. میں نے دیکھا یہ سامان تھا. میں نے وضو کیا، پانی کو سر پہ ڈالا، پیا بھی، اور پھر میں نے اس رومال کو مس کیا. حجے تو کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آ گیا، نماز پڑھی. اب یہ سارے صحابی سن رہے ہیں کہ یہ اس طرح یہ واقعہ ہوا، اور علی آ بھی گئے، نماز بھی پڑھی. اب رسول کا کلام سنو. یا علی القدس من اقداس الجنہ، وہ جو برتن تھا نا یا علی، وہ جنت سے آیا تھا. جی بتانے والا کون ہے؟ جس نے کہا اللہ ہے تو مانا ہے نا، اور جس نے کہا مسواک تو کرتے ہو نا. جب علی کی بات بتائے تو مرغی کیوں پڑتی ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. کہا وہ برتن اقداس من الجنہ، وہ جنت سے تھا. والماء من الکوثر، اور پانی کوثر کا تھا. ومندیل من الوسیلہ، وہ رومال وسیلہ سے تھا. وجابہ جبرائیل، لے کر جبرائیل آیا تھا. کیا سننا چاہتے؟ جملہ بازی کروں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. وہ بھی کرنا چاہو تو کرو، لیکن بات رک جائے گی. کہا پانی جنت کا، پانی کوثر کا، برتن جنت کا، رومال وسیلے کا. لے کے وہ آیا جو وہی لے کر آتا ہے. تیرے لیے برتن اٹھائے پھرتا ہے، وہ لے کر آیا. یا علی من ناولک المندیلہ ومیکائیل، جس نے تجھے تولیہ پکڑایا نا، وہ میکائیل ہے جو کائنات کو رزق بانٹتا ہے. بات کہاں پر ہو رہی ہے؟ مسجد نبوی میں، صحابہ کے سامنے. راوی ہے انس، سب کا متفقہ، کوئی یہ بھی شک نہیں کر سکتا. کتاب کا حوالہ دیا. اب یہ باتیں ہو گئی، پانی کوثر کا، برتن جنت کا، رومال وسیلہ کا، لانے والا جبریل، علی کے سامنے پیش کرنے والا میکائیل، برتن ہوا میں معلق. علی پھر مسجد میں نماز بھی پڑھ لی. اچھا جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا نا، رسول اب دوسرے زمانے والوں کو بتا رہے ہیں رسول کہاں پر تھے رکوع میں، اور کہا یا علی ما زالا جبرائیل، جبرائیل حد تک نہیں ہٹا. واضعا یداہ علی رکبتی وقا یقول کف قلیلا یا محمد حتی جیت علی. تو ادھر وضو کر رہا تھا، جبرائیل میرے گھٹنے پکڑ کر کھڑا ہوا تھا. یا محمد واسطہ ہے، تھوڑی دیر رک جا، علی کو آنے دے، علی کو آنے دے، علی کو آنے دے، علی کو آنے دے، علی کو آنے دے. رسول کر کیا رہا تھا؟ رسول کہہ رہا تھا سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم.
सुभान रब्बियल अज़ीम। अल्लाह नहीं, ऐसे पढ़ के गुजरा तो नहीं जा सकता। रसूल पढ़ अल्लाह की नमाज रहा है और कह रहा है सुभान रब्बियल अज़ीम। देख अली का वुजू रहा है। वो नमाज नहीं जिसमें अली न हो। तुम मुस्तहब की बात करते हो। अली की इज्जत की कसम, पूरे पाकिस्तान से लेके जहां जहां तुम्हें यकीन हो काज़मी हाजिर है। जिसको मर्जी ले आओ, हम इस पे बात ही नहीं करते, किसी की दिल आजारी भी नहीं करते ना। ये हमारा काम नहीं है किसी की दिल आजारी करें, लेकिन हम अपने शियों को अपने आप में, अपने अकीदे में बता रहे हैं नमाज हो ही नहीं सकती जब अली न हो। जी बात पहुंच रही है मोहतरम। अब रसूल से बढ़कर किसकी नमाज होगी? वो हालत रकू में है। देख अली की तरफ रख। बता नहीं रहा कि या अली वो बर्तन जन्नत से आया था, तो देख रहा है तो बता रहा है। देख अली का वुजू रहा है, तो यही तो पहले दिन भी पढ़ा था, नीयत में अली, तुम्हारी आंखों के सामने अली। तो अब तो कहते सुन्नत रसूल, तो अब सुन्नत रसूल में आ नहीं गया। हो रकू में देखो अली की तरफ। परेशानी होती है, लेकिन ये मुझे पता है इसका कोई मसला नहीं है। दुआ किया करो वक्त के इमाम से कि अल्लाह तुम्हारा सीना खोले अली के लिए। मौला आप, ये शिरक नहीं होता मेरे भाई, क्योंकि अली को मानना अल्लाह का हुक्म है ना। ये जो इबादत आप कहते हो ना भी, इबादत नाम है इताअत का, ये परस्तिश का नाम नहीं है। आपने, क्योंकि हम हिंदुस्तान के इलाके में या ये सारा खिता है ना, तो हमको भी परस्तिश है कि गुलाटियां मार के कहीं जा रहे हैं। ये इबादत होती है अल्लाह की इताअत। अब मिसाल एक दे दूं, एक शख्स है, उस पर नमाज वाजिब है, वो जब पढ़ेगा वो इबादत है। क्यों? कि मोहम्मद ने कहा है। अब मोहम्मद की इताअत में वाजिब है। अब मोहम्मद कह दे नमाज ना पढ़ो, तो उसका नमाज ना पढ़ना इबादत है। नमाज बजाते खुद इबादत नहीं, ये जुमला याद रखना। नमाज बजात बनफ्से ही इबादत नहीं, नमाज इबादत इसलिए है कि मोहम्मद ने कहा है। आपने जुमले का वजन नहीं किया। मौला आपको नमाज इसलिए इबादत है क्योंकि मोहम्मद ने कहा है। अब एक मस्तूर पे एक वक्त आता है कि उसे मोहम्मद ने कहा कि नहीं पढ़ना 7 दिन। अब उसका 7 दिन ना पढ़ना इबादत है। जी मौला आप ये इबादत को समझिए। आपने क्या समझा कि चंद हरकत का नाम इबादत है? इबादत मोहम्मद और आले मोहम्मद की इताअत का नाम है। अगर अली कहे कि रोजा रखो तो तब रोजा इबादत है, इसलिए हम कहते हैं कि रोजा इबादत है। अली ने कहा कि सफर में ना रखो तो उसका ना रखना इबादत है। अगर ये नफ्स ही इबादत होता तो सफर में भी होता इबादत। यानी ये इबादत नाम है इताअत मोहम्मद वाले मोहम्मद का। समझ आ रही है दोस्तों? तो रसूल के रकू में अली। अब आज का खुलासा करें। पहले दिन कहा था नीयत में अली, तवज्जो, जहां तुम्हारा रुख होना चाहिए अली, कुर्बतन इलल्लाह अली, अल्हम्दुलिल्लाह
علی السلام علیکہ ایھا النبی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد علی سبحان ربی العظیم و بحمدہ سامنے علی. سجدہ آدم سے لے کے آیت بتایا علی. بتاؤ باقی کتنی چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں؟ کل عرض کروں گا. آج مل کے صلوات پڑھ لو محمد والے. مجھے اتنا ہی کہا گیا تھا اور میں اتنا ہی پڑھ رہا ہوں. دیکھیے زندگی اللہ نے فقط ایک ہی دی ہے، ایک ہی موقع ہے. یہ ہماری رنجشیں، ہمارے ذہن کی سوچیں، ہماری فکری تبدیلیاں، وہ گروہ بندی، یہ دھڑا بندی، یہ سب یہاں رہ جائے گی میرے بھائی. علی کی عزت کی قسم یہ یہاں رہ جائے گی. اس دہلیز پہ جھک جاؤ جس دہلیز پہ جھکنا سعادت بھی ہے، عبادت بھی. مولا آپ کو سلامت رکھے. جس بی بی کی یہ مجلس ہے نا، یہ خمسہ مجالس، یہ کائنات کی وہ معظمہ بی بی ہے کہ کیونکہ میں نے خود پڑھا ہے. اور دیکھیے یہ مصائب کا تعلق بھی معرفت سے ہے، اس کا تعلق غیرت سے ہے. جس کو نہیں پتا نا کہ گھر کی عزت کیا ہوتی ہے، اسے نہیں پتا چلے گا کہ رسول کی بیٹی کی عظمت کیا تھی. رسول کہتا گیا کہ الا من لا غیرت لہ لا دین لہ. جس میں کوئی غیرت نہیں اس کا کوئی دین نہیں. اس کا تعلق غیرت سے ہے. میں سر پہ قرآن کو سمجھ مجھے بتا. ہم تو عام انسان ہیں نا، محمد کے امتی ہیں. اگر ہم میں سے کسی ہمارا کوئی مومن بھائی ہو اور اس کی بیٹی سے کوئی غیر اونچی آواز میں بات کر دے، تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ میرا سلام ہو محمد کی مظلوم بیٹی پر، جو اپنے بابا کی شہادت کے فوراً بعد اس کے صحابیوں سے اللہ اکبر تانے سنتی رہی. اللہ اکبر. میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، بابا بی بی کی شہادت فدق پر نہیں ہوئی. میں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوں. میں نے کبھی اس منبر سے کوشش کی ہے کہ اپنی قوم کو غیر ذمہ دار بات نہ کروں. میری پاک معظمہ بی بی کی شہادت فدق پر نہیں ہے. فدق ایک سرزمین کا نام ہے جس کی بڑی اہمیت ہے، یہ ہم نہیں کہتے. لیکن کوئی کہہ سکتا تھا تمہارے رسول کی بیٹی ایک باغ کی وجہ سے قتل ہو گئی؟ نہ. پہلی دن جو شہادت ہے نا رسول کی، ابھی علی نے دفن کیا تھا رسول کو، تو رسول کی دہلیز پر، جس دہلیز پر رسول کھڑے ہو کر آیتیں پڑھتا تھا نا، اس پر رسول کے کچھ لوگ آگ لے کر آ گئے تھے اسی دن. اپنے ہائے کو بلند کرتا جا. آج مجھے حکم ہوا کہ میں مصائب پڑھوں. میں ڈرتا ہوں پڑھنے سے، کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھ سے کہیں بے ادبی کے الفاظ نہ نکل جائیں، کیونکہ اس کے گھر کے ساتھ ہمارا ادب کا رشتہ. کہیں بیویوں کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ نہ مل سکے تو ہم کیا کریں؟ میں قربان جن کے لیے ہم الفاظ بھی ڈر ڈر کے لیتے ہیں. ظالم امت نے ان بیویوں کا حیا نہیں کیا. اللہ جو ہی شہادت ہے نا رسول کی، شہادت کے فوراً بعد، ایک لمحہ نہیں، 2 لمحے نہیں، تدفین کے فوراً بعد دہلیز زہرا پہ مسلمانہ، میں مصائب کے جملے عرض بھی کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ، فوراً بات تاکہ ہمارے بچوں کو، قوم کو پتہ چلے کہ ہمارے رسول کی بیٹی شہید ہوئی کیوں، وجہ کیا تھی. ادھر ہوتی ہے رسول کی شہادت، ادھر لوگ چننا شروع ہو جاتے ہیں اپنا خلیفہ، ادھر یہ غریب زمین پر بیٹھے. میں نے روایت میں پڑھا ہے علی جب دفن کر کے آئے نا رسول کو،
تو حسین اور حسن اور علی کی معظمہ بیٹی خاک پہ بیٹھ گئی تھی اور اپنے بابا علی کی طرف دیکھ رہی تھی اور اپنی ماں زہرا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یا اچانک دروازے پہ شور کی آواز آئی، کہا علی کو باہر نکالو، ہم نے علی سے بیعت لینی ہے۔ بی بی زہرا کہتی ہے میں خود دروازے پر گئی، خود، اور میں نے جا کر کہا او مسلمان امت حیا کر، ہمارا بابا ابھی تو قبر میں گیا ہے، تمہیں اس کی کیا جلدی ہے؟ اللہ اکبر۔ بی بی روتی رہی، روکتی رہی۔ جانتے ہو بی بی کے کہنے پہ مسلمان رک گئے تھے؟ تصور میں لا جس کا ابھی باپ شہید ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ میں بی بی عالیہ جو والدہ معظمہ ہیں، بی بی سیدہ کی، ان کے وقت آخر کی ایک بات عرض کر کے بس 2 جملے اور مصاحب کے اور ماتم یہیں پہ کر لینا۔ جب بی بی ملکۃ العرب کی شہادت کا وقت آیا نا، رسول سے کہا یا رسول اللہ، آپ کی یکتا بیٹی کی ماں ہوں، بس میری ایک آخری خواہش ہے۔ جی بی بی بیان فرمائیں، کہا میں چاہتی ہوں کہ مجھے کفن آپ کی چادر کا ملے۔ اور ایک بات رسول سے بی بی نے کسی اور انداز میں کہی۔ کیسے؟ کہا یا رسول اللہ، میں یہ چاہتی ہوں اور آپ سے ایک عہد لینا چاہتی ہوں۔ کیا بی بی؟ فرمائے کیا عہد ہے؟ کہا یا رسول اللہ، یہ میری بیٹی میرے بعد یتیم ہو جائے۔ یا رسول اللہ، میں چاہتی ہوں عرب کی عورتیں اونچی آواز میں اس سے بات نہ کریں۔ عالیہ اور بتائیں اور کیا خواہش ہے آپ کی؟ بی بی فرماتی یا رسول اللہ، میں چاہتی ہوں، اب میں اللہ جانے یہ جملہ کہوں تیرے دل پہ کیا گزرے۔ بی بی کہتی ہے اور میں یہ چاہتی ہوں میرے بعد میری زہرا کے منہ پہ کوئی ظلم نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ آسمان گر کیوں نہیں گیا؟ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ اللہ عزدارہ، جب یہ لوگ آئے ہیں نا، اب یہ بی بی نہ بیان کرتی تو میں نہ کہتا۔ بی بی کہتی جب میں منع کرتی رہی نا حیا کرو، یہ وہ دروازہ ہے جس پہ ملائکہ آ کے سجدے کرتے ہیں، میرا بابا اس پہ آیت تطہیر پڑھتا ہے، اس پہ اونچی آواز میں بات نہ کرو، میں محمد کی بیٹی ہوں۔ بی بی کہتے اس نے آگے سے جواب دیا، ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ہم اندر آ جائیں گے۔ کہا میں چادر اتار دوں گی، کہا جو کرنا ہے کر، ہم اندر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ کہتا ہوں مجلس تمام۔ بی بی کہتی جب اس ظالم نے، اللہ لعنت کرے اس ملعون پر، یہ جملے سخت کہہ کر تیزی سے بھاگا، کیا ہوا؟ کہا پھر آگ کی لکڑیاں لے کر آ گیا۔ اس نے لکڑیاں دروازے پہ رکھی، پہلے میرے دروازے کو جلاتے رہے، جب دروازہ آدھا جل گیا، بی بی کیا ہوا؟ کہا میں دروازے کی اوٹ پر کھڑی تھی، اس ملعون نے اس کو ٹاؤں سے ٹھوکر ماری۔ اللہ، بی بی کہتے وہ دروازہ میرے اوپر گرا، میں وہ جگہ چھوڑ رہا ہوں جو پردے والی تھی۔ بی بی کہتے ہیں مجھ پہ قیامت کی انتہا ہو گئی جب میں زمین سے اٹھی، وَعَلْقُوا حَبْلًا مِّنْ عُنْقِهِ، میں نے دیکھا میرے شوہر حسین کے بابا کے گلے میں رسیاں تھیں، وَحَالَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنِهِ، اس وقت میں اس کے درمیان حائل ہوئی، اور پھر ایک ملعون نے کنفذ کو حکم دیا، فَرَفَعَ صَوْتَهُ وَيَدَا وَضَرَبَ عَلَى يَدِهِ،
اس نے تازیانہ نکال کر اور میرے ہاتھ پر مارا. اللہ اکبر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.